إنه قد فاز فوزا من نجا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، کیسے سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چاریار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں، تو پھر باغ محمد پر کیوں نہ پھر بہار آئے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ بہت سے شکوک اور شبہات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ اغلاط العوام ہیں، عوام کی ایسی غلطیاں جو اس درجہ پھیل جاتی ہیں کہ لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں۔ ہر مہینے کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کر رکھے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق نہ قرآن پاک سے ہے نہ کسی حدیث مبارکہ سے۔ اور اگر کسی حدیث پاک کا ترجمہ یا حدیث انہوں نے پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے آج تک وہ اس وہم میں شک میں مبتلا ہیں کہ یہ دین ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی عام تر لوگ جو ہیں وہ شکوک اور شبہات پہ مبتلا ہیں۔ حالانکہ اگر سفر کے مہینے پر غور کیا جائے تو اس مہینے کے جو نام ہے، اس نام کے بعد کسی قسم کا شک یا عوام میں جو روایات مشہور ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف اگر نام پر آپ غور کریں، اس کا نام ہے سفر المظفر، یعنی عزتوں والا اور بلندیوں والا مہینہ، کہ جس کے ساتھ لگ کر آدمی کو عزت اور بلندی ملتی ہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے،
لہٰذا اس میں شادی کرنا یا اس میں سفر کرنا یا اس میں بہت سے اور کام ہیں، ان کاموں کو کرنا جائز نہیں ہے منحوس ہونے کی وجہ سے۔ ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کے ہاں منحوس ہونے کی کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ تو جو دلائل وہ لے کے آتے ہیں اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ تھوڑی دیر کے بعد خود فیصلہ کرنے لگ جائیں گے کہ یہ دلائل بالکل غلط ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دراصل مشرکین مکہ اور کفار جو تھے ان کے ہاں یہ بات تھی کہ جو سفر کا مہینہ جب آئے گا تو اس میں آپ سفر نہ کریں، سفر کے مہینے میں آپ فلاں کام نہ کریں، اور خاص کر کچھ ایام کے بارے میں بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دن اگر سفر میں آئے یا سفر کے علاوہ بھی آ جائے وہ دن بھی منحوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو کے متعلق اپنے کلام میں فرمایا کہ بے شک مہینوں کا ہٹانا کفر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کا ہٹانا کفر ہے۔ جس طرح کفر کی اور بہت سی باتیں ہیں کہ آدمی کہے کہ جی فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، جیسا کہ مہینے کے شروع میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر چاند نظر آ رہا ہے تو اگر وہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، اس طرح نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے اور اس کی جو پیٹھ ہے آسمان کی طرف ہے، تو ہماری انکوں میں کہتے ہیں جی چھوڑیں جی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، چند ڈنگے، لہٰذا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ حالانکہ واضح حدیث میں ہے کہ جس صبح بارش ہوئی، جس رات بارش ہوئی تو بہت سے لوگ صبح کو کافر ہوئے اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ جن لوگوں نے ستارے پہ عقیدہ رکھا اور یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ نے کی ہے، اس کی رحمت خاصہ سے ہم پہ بارش ہوئی ہے، اس نے اپنا فضل اور کرم اور احسان کیا کہ ہم جیسے گناہگاروں پر اس نے اپنی طرف سے بارش کر دی، وہ سارے مسلمان ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ستاروں پر اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اس سے بارش آتی ہے، وہ بارش کرتا ہے، وہ اگر ٹیڑھا ہو تو بارش نہیں ہوتی، وہ اگر سیدھا ہو تو بارش ہوتی ہے، یہ بے اصل بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرکیہ عقیدے ہیں، اور شرک کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، نہ اس سے ایسے بندے کو معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ بڑے سے بڑے گناہگار کو خدا بخش دے گا، لیکن اگر کسی کی شرک پہ موت آ گئی، اس سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، کفر پہ موت آ گئی، اس سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، تو فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ مہینوں کا ہٹانا، یعنی کفار کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب محرم کا مہینہ آتا تو وہ محرم الحرام کو محترم سمجھتے تھے، نام سے بھی پتہ چلتا ہے محرم الحرام، حرمت والا، عزت والا، حرمت والا مہینہ، پاک مہینہ، عزتوں والا مہینہ، یہ سارے ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں، عند بیتک المحرم، جیسے کہ قرآن میں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ محرم میں جنگ نہ ہو، لیکن اگر ان کا دل کرتا تھا کہ بھئی محرم کا مہینہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہ محرم کا نام تبدیل کرتے تھے کہ یہ جو مہینہ محرم چل رہا ہے، چلو اس کو یہاں سے ہٹا کر اس کا نام رکھ دو سفر۔ تو لہٰذا اب کہتے تھے کہ دیکھو بھائی محرم میں جنگ کرنا حرام ہے، یہ تو سفر کا مہینہ ہے، حالانکہ ہوتا محرم کا تھا، اپنی طرف سے نام تبدیل کر کے کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ ہے، تو لہٰذا قتال جائز ہے، اب ہم جنگ کریں گے، ماریں گے لوگوں کو۔
تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کی اس عقیدے کو کی تردید کی، ان کے اس عمل کو کفر کہا، ان کے اس عمل پر لعنت کی اور کہا کہ یہ کفر ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر بلانا ہے کہ جس مہینے کو اللہ نے محرم بنایا تم اس کو سفر بناؤ، جس کو اللہ سفر بنائے تم اس کو کوئی اور مہینہ بناؤ، جس دن کو اللہ نے جمعہ بنایا تم ہفتہ بنا دو، جس کو اللہ جمعرات بنائے تم اس دن کو اتوار بنا دو۔ تو یہ اپنی طرف سے جو تم تبدیلی کرتے ہو، خدا کے نازل کردہ نظام کو، اس کے ایام کو تم تبدیل کرتے ہو، تو یہ سارے کا سارا فرمایا کفر ہے، اور کفر کا وبال دنیا میں بھی آئے گا اور کفر کا وبال فرمایا تمہارے اوپر آخرت میں بھی آئے گا۔ تو لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو ہٹانا یہ کفر ہے۔ پھر محرم کو سفر کیوں کہتے تھے وہ لوگ؟ محرم کا نام ربیع الاول کیوں نہیں رکھتے تھے؟ محرم کا نام رمضان کیوں نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ کفار کی نظر میں سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ تھا، نوست والا مہینہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آ کر یہ کہا کہ مہینوں کو ہٹانا بھی کفر، اور میرے پیدا کردہ مہینے کو اور میری پیدا کردہ کسی مخلوق کو منحوس کہنا بھی کفر ہے، گناہ ہے، یہ تمہارے اوپر جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہوئی جس سے واضح پتہ چل گیا کہ ہم کسی مہینے کو اگر منحوس کہیں گے تو ہمارے اوپر ہم کفر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے کسی مہینے کو منحوس کہہ دینا۔ یہ ایام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اس میں ساعت اور گھڑیاں اللہ نے بنائی ہیں، اس کے منٹ اور سیکنڈ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ نظام کو اور اس کے دن کو، ایام کو منحوس کہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض بھی متعدی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ بھائی فلانے کو خارش لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو، فلانے نے فلاں پیالے میں پانی پی لیا اس کا پانی نہ پیو، اس نے فلاں کپ میں چائے پی ہے آپ اس کپ میں چائے نہ پیو، اس کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے تمہیں بھی لگ جائے گی۔ یا فلاں جانور کو فلاں جانور کے ساتھ نہ باندھو، اگر باندھ دیا تو یہ خارش یا یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے، جو مصیبت اس جانور پہ آئی ہوئی ہے، یہ دوسرے کو بھی لگ جائے گی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمایا اس وہم سے نکل جاؤ، کیونکہ جس جانور کو اللہ نے پہلے جانور کو بیماری لگائی ہے تم کہتے ہو دوسرا اس کے ساتھ نہ باندھو کہ اس کو بیماری لگ جائے گی، یہ بتاؤ پہلے کو کس نے لگائی ہے، اس کو کہاں سے لگی ہے؟ تو جس ذات نے پہلے جانور کو بیماری لگائی ہے وہی ذات ہے جو کسی کو بیماری لگا سکتا ہے، اس کے حکم سے بیماری لگتی ہے، اس کے آرڈر سے بیماری لگتی ہے۔ اللہ کا آرڈر نہ ہو تو اگر آپ تو پہلا جانور بھی بیمار نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کے آرڈر سے تو پہلا بیمار ہوا۔ تو حدیث نے آ کر بھی تردید کر دی اس باطل عقیدے کی کہ بھائی آپ جس وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں جانور کے ساتھ جانور نہ باندھو منحوس ہے، فلاں بندہ خارش کا بیمار ہے، یا اس کو سانس کی تکلیف ہے، یا اس کو نزلہ زکام لگا ہوا ہے، تو لہٰذا اگر آپ نے اس کا پانی استعمال کر لیا یا اس کے کپڑے پہن لیے یا اس کا کوئی رومال چادر وغیرہ استعمال کر لی یا اس کے بستر میں آپ سو گئے تو آپ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے اور خدا نخواستہ آپ مر جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض بھی متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ جس طرح پہلے کو اس نے لگائی ہے وہ دوسرے کو بھی اگر لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، لہٰذا اس عقیدے سے باز آ جائے۔ ہمارے ہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں، مثلا تیتر ہے، یہ گھروں میں لوگوں نے تیتر رکھے ہوتے ہیں، تو اگر یہ دائیں طرف سے گزر جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا منحوس کام ہو گیا، اب اس بندے کی موت آ سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو الو ہے
یہ اپنی ذات میں منحوس چیز ہے. الو کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اگر کسی جگہ آ کر بولتا ہے تو اس کی آواز کو بھی منحوس کہتے ہیں کہ بھائی یہ بول رہا ہے تو کہیں اس طرف اس علاقے میں بیماری آ جائے گی، یا اس کے بولنے سے فلاں جگہ اموات ہوں گی. یا ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے، پھواڑی، کہ جی پھواڑی بول گئی ہے، لہٰذا اس طرف کوئی بندہ بیمار ہے، لگتا ایسے ہے کہ یہ مرنے والا ہے. اس کی آواز سے ہم نے کیا سارائی کی کہ اس بستی میں اتنے لوگ بیمار ہیں، تو یہ آ کر جو جانور بول رہا ہے رات کو تو یہ آواز دے رہا ہے کہ اس طرف موت آنے والی ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس دن اس کی موت لکھی ہوئی ہو بندے کی، وہ مر جائے تو یہ عقیدہ تو قرآن کی طرح پکا ہو گیا لوگوں کا کہ ہاں جی وہ رات کو وہ بول رہی تھی فلاں چیز، لہذا دیکھو صبح اعلان ہوا فلاں مر گیا، تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ دیکھو صحیح ہے. حالانکہ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اعتماد اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ دیمک کی طرح یہ عقیدہ اس کے ایمان کو کھا رہا ہے. اور پھر آخر یہ توہمات میں پڑھ کر، ان چیزوں میں پڑھ کر انسان اپنے عقیدے سے منحرف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں کاٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ پھر آخر جب موت آئے گی تو اگر اس طرح کا ایک بیماریوں کا ٹوکرا لے کر اگر آدمی کی موت آئے گی تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اسلام کتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ نحوست ہے ہی نہیں. اسلام نے بات ہی ختم کر دی کہ کسی چیز میں نحوست نہیں، نہ تیتر میں نحوست ہے، نہ الو میں نحوست ہے. جی بول رہا ہے لہٰذا نحوست ہے. حالانکہ قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے، میں نے کہا نا تھوڑا غور کرنے سے یہ مطلع صاف ہو جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے اور بات کیا ہے. قرآن پاک میں کیا ہے بھائی؟ تیتر کے متعلق، الو کے متعلق، سانپ بچھو کے متعلق، جانور اڑنے والے پرندوں کے متعلق، جانوروں کے متعلق، جتنی بھی اللہ کی انسان کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں ان کے متعلق قرآن میں کیا ہے؟ ام من شیء. دیکھو مطلع کیسے صاف کیا، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. لوگو کان کھول کر سن لو، کوئی چیز، ام من شیء، کوئی چیز جو اپنی قد و قامت کے لحاظ سے ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر تمہیں نظر آ رہی ہے یا تمہیں نظر نہیں آتی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کر رہی ہیں. ساری چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اپنی اپنی ترتیب پر اپنے بزرگوں برتر خدا کو یاد کر رہی ہیں. وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو، ان کے یاد کرنے کو، وہ کس انداز میں خدا کو یاد کرتے ہیں. خود خدا کہتا ہے تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اگلی بات کہی کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن پہلی بات کیا کہی کہ ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے. تو ام من شیء میں الو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ام من شیء میں تیتر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ ام من شیء میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو تیتر الو بول رہا ہے، لوگ کہتے ہیں منحوس ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، لہٰذا میری مخلوق پر اعتراض نہ کرو. اللہ لعنت کرے کافروں پر، یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کافروں پر، ہندوؤں پر، سکھوں پر، موجوسیوں پر، آتش پرستوں پر، ان سب پہ خدا لعنت کرے کہ انہوں نے دین کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی. انہوں نے ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد کیا دین میں، نئی نئی چیزوں کے موجد تیار کیے کہ آپ ایسی چیزوں کو ایجاد کر کے مسلمانوں کے ایک خوبصورت دین میں آپ ایک نئی چیز کو پھیلا دیں تاکہ لوگ اس کی تحقیق میں پڑھتے پڑھتے 10 سال گزر جائیں. 10-20 سال تک لوگ آپس میں لڑتے رہے کہ جی سفر کا مہینہ منحوس ہے یا نہیں ہے. آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا بھلے نمازی، بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگ
کالجوں یونیورسٹیوں بلکہ مدرسوں کے بڑے لوگوں کو بھی بعض پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ گھروں میں نہیں جی، وہ گھر کی بڑی اماں نے کہہ دیا ہے کہ نہ جی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ بڑی بی، وہ پرانی بڈیریوں کو کہتے ہیں بڑی بی، کن بھی اس کے 2 ہاتھوں کے برابر لمبے ہوتے ہیں، وہاں تک جیندی ہے فتنے کرنا واسطے۔ بڑی بی نے کہہ دیا ہے کہ شادی نہیں ہوگی، کیوں کہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ منحوس مہینہ ہے۔ بڑی بی نے کہہ دیا ہے کہ بدھ کے دن سفر نہیں کرنا کہ یہ منحوس دن ہے، نعوذ باللہ۔ بڑی بی نے کہہ دیا ہے کہ کبوتر گھر میں نہیں پالنے، اس لیے کہ کبوتر منحوس ہوتا ہے۔ کبوتر کے بارے میں بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ منحوس ہے، لہٰذا اگر کوئی کبوتر لے بھی آئے تو کہتے ہیں کہ جی گھر میں نہ پالو، یہ منحوس ہے، کہیں نحوست آ جائے گی، کوئی عذاب آ جائے گا، لہٰذا ویرانی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ لہٰذا کبوتر اگر پالنے ہی ہیں تو اگر بہت زیادہ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو خدا کے گھر مسجد میں جا کر رکھو، تو وہاں پالو جا کر، تاکہ بربادی آئے تو خوب برباد، خدا کا گھر برباد ہو، ہمارا برباد نہ ہو۔ کبوتر کیا ہے؟ منحوس ہے، گھر میں نہ رکھو، رکھو کہاں جا کر؟ آگے مسئلہ بھی بتا دے، مسئلہ بھی خود بتاتے ہیں، حل بھی بتا دیا کہ ہے منحوس، لیکن اس کو خدا کے گھر میں رکھو تاکہ ویرانی آئے تو خدا کے گھر میں آئے، ہمارا گھر بچ جائے۔ اور خدا کے بندو، نہ کبوتر منحوس ہے، نہ تیتر منحوس ہے، نہ الو منحوس ہے، نہ کوئی کالی چٹی بلی منحوس ہے، نہ کوئی مرد منحوس ہے، نہ کوئی عورت منحوس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ بدفالی جو ہے، بدفالی جو ہے، بدفالی فال نکالنا، اور یہ بات 3 دفعہ فرمائی، شرک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب تک ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں، میں ہاتھ اپنی طرف کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک، لوگ دل پہ ایک دم بات کہہ دیا، جب تک ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت ہماری عبادت بھی مقبول نہیں۔ یہ جتنی لمبی آپ نمازیں پڑھ لیں، نمازیں پڑھنے کی، ہاتھ کرنے کی بھی، لیکن اگر عقیدہ باطل ہے، عقیدے میں فساد ہے تو بتائیں بھائی کس طرح تشریف لائے تو کس کام کے لیے آئے؟ پہلے ان کا عقیدہ ٹھیک کیا، لا الہ الا اللہ، پہلے فرمایا اپنا عقیدہ درست کر لو۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تم نہیں مانو گے، اس لا کی تلوار کو نہیں مانو گے، یہ دیکھو معبودان باطلہ پر چلتی ہے نا لا الہ لا، کیوں ہمارے کئی دوست کہتے ہیں جی مثبت بات کریں، منفی باتیں نہ کریں، مخلص آ کر دین میں ہی ہو جاتے ہیں، گھروں میں منفی باتیں، شادی میں سارے اسلام کے خلاف کام، چاہے مولوی ہے، تبلیغی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، عام آدمی ہے، شادی کا جب ٹائم آئے گا تو اچھے گھر میں دب جائیں گے کہ جی بڑوں نے کہہ دیا اب ہم کیا کریں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لا کی تلوار چلائی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، نہیں ہے خدا کے سوا کوئی حاجت روا، حاجتیں پوری کرنے والا، نہیں ہے خدا کے سوا کوئی مشکل کشا، خدا کے سوا کوئی ڈرا نہیں سکتا، خدا کے سوا کسی کے پاس موت نہیں ہے، خدا کے سوا کسی کے پاس بیماری نہیں ہے، شفا نہیں ہے۔ یہ سارے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے۔ لا الہ کا ایک ایمان نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج تک لوگوں نے بس خیال میں رکھا ہوئے معبود، اب ان سے پوچھو معبود کہتے کس کو ہیں تو بس وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارے ذہن میں ایک خیال ہے معبود خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر معبود کا صحیح ترجمہ آج کے دور میں بھی کیا جائے لوگ چہرے پہ پتھر مارنے لگ جائیں، یہ قبریں کچھ نہیں کر سکتی، کوئی کہہ سکتا ہے یہ جتنی لمبی قبریں ہیں یا چھوٹی قبریں ہیں جن میں 10 چادریں پڑی ہوئی ہیں، جن پہ ایک چادر بھی نہیں ہے، جن پہ 1000 چھپیں رکھی ہوئی، جن پہ ایک چھپ بھی نہ رکھی ہوئی ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ رب کے بندے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے محتاج ہیں اور اس کی رحمت کے منتظر ہیں، اور یہ قبروں میں اپنے آرام سے پڑے ہوئے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا،
یہ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں آتا. قبر کچھ نہیں کر سکتی ہے، لمبی چوڑی قبر کچھ نہیں کر سکتی، کوئی بڑا درخت کچھ نہیں کر سکتا، سمندر کچھ نہیں کر سکتے، دریا کچھ نہیں کر سکتے، یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بابوں کا اپنا مذہب اور دین یہ ہے کہ لوگوں ہم کتابیں لکھ کے مر رہے ہیں. سارے دنیا کے جتنے بڑے بڑے بابے مر گئے ہیں، انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اگر آنکھیں تو کھول کے آدمی پڑھے ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک. صحیح بابوں کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اور جس کی کتاب ہی نہیں ہے اور کہے کہ جی میرے پیچھے لگو، اس کو ہم بابے ہی نہیں مانتے. ہمارے جو بابے ہیں ان کے عقیدہ یہ جو نماز نہ پڑھے کافر ہے. ہمارے جو بڑے بابے بزرگ ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے جو شراب پیے اور جو گناہ کرے اور جو نماز نہ پڑھے اور جو شرک کرے یہ جہنم میں جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا. ان کی کتابوں میں تو یہ عقیدے ملتے ہیں. تو فاسد عقیدے سے ہمیں باز رہنا چاہیے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی عقیدے کے لیے بھیجا کہ آپ جا کر لوگوں کو ذرا ٹھیک کریں. ان کے میٹر شارٹ ہو گئے ہیں، ان کو ٹھیک کریں، کی تاریں ٹھیک کریں. ان کی تاریں غلط جگہ ٹچ ہوگی، اسپارکنگ کر رہی ہیں، کہیں ساری بجلی ختم نہ ہو جائے اور پورا گھر نہ جل جائے. تو پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کہا قولو. اعلان کتنا زبردست، مشکل بھی کتنا ہے کہ وہ ایسے معاشرے میں اعلان ہو رہا ہے جو معاشرے والے بڑے سخت دل تھے، تنگ دل بھی تھے، سخت دل بھی تھے. اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا الہ. کتنا خوبصورت کلمہ ہے، کوئی اس میں پیچ و خم نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یہ جو آج ہمارے دماغ جل رہے ہیں نا، کس پیچھے جلا جی، کیڑی گل سچ ہے جی، کون سچ آد ہے جی، اسی کڑے پاسے جلا جی. تسی کسے پاسے نہ جلو تھی رہو، تسی صرف گل سنو صحیح کر کے لا الہ. اب میں کلمہ پڑھوں گا، کوئی اٹھ کے بتائے جی اس میں بڑی پیچیدگی ہے، اس میں بھی کوئی ابہام ہے، شک شبہ ہے. نہیں ہو سکتا. لا الہ قولو. اے لوگو، میں اللہ کا پیغمبر، نبی آخر الزمان، ختم الرسل کا آخری نبی ہونے کا تاج پہن کر میں اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ صرف میرے سامنے کہنا تمہارا کام ہوگا. میں اللہ کا حبیب اپنی پاک زبان سے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوگا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. میرے سامنے اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ. اپنے چچا سے جا کر کہا عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، ہم حضرت بھی کہہ دیتے ہیں، حضرت عبد المطلب، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بڑی سخت آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جس نے ایذا دی، تکلیف دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجے گا. تو لہٰذا ابو طالب جو تھے وہ حضور کے چچا تھے. امام حسن امام حسین حضور کی اولاد نواسے ہیں. حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں. ام کلثوم رقیہ زینب حضور کی بیٹی ہیں. علی شیر خدا حضور کے چچے کے بیٹے ہیں. اور اسی طرح صحابہ اکرام آپ کے صحابہ ہیں، صحابہ بھی ہیں، ان سے رشتہ بھی ہیں، کئی تعلقات ہیں. تو اگر کسی صحابی پر آپ انگلی اٹھائیں، اولاد پر انگلی اٹھائیں، یا ان کے چچا کو اس وجہ سے کوئی کافر کہہ دے، گالی دے دے کہ بھائی یہ کافر تھا لہذا کلمہ نہیں پڑھا میں گالی دیتا ہوں، تو یہ ایذا میں آتا ہے. میں نہیں کہتا، میرے پاس حوالہ لکھا ہوا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بشتی زیور لکھی ہے، انہوں نے جنہوں نے بیان القرآن جیسی اس
تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو میرے اندر ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں جب بھی ابو طالب کا نام بھی لیتا ہوں تو میں صرف ابو طالب نہیں کہتا، میں حضرت ابو طالب کہتا ہوں، کہ کہیں کسی وجہ سے بھی، کسی حوالے سے بھی اگر ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے گا جس سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ آخرت میں خدا کے ساتھ معاملہ ہے۔ بولو بھائی ہم گالی دے سکتے ہیں؟ گالی نہیں دے سکتے، ہاں وہاں کسی کو ویسے بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جی یزید کو گالیاں دینی چاہیے، تو جن بزرگوں سے پوچھا یزید کو گالیاں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو انہوں نے جواب بڑا اچھا دیا، انہوں نے فرمایا بھائی ہمیں تو اپنے امام حسین، امام حسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس تو گالیوں کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ گالیاں وہ دے جس کے پاس گالیوں کا ٹائم ہو، ہم تو حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تو امام حسن کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حسین کا ذکر کرتے ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر سے کوئی فرصت ملے گی تو گالیاں دیں گے۔ ان کا ذکر بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے کوئی محدود نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا لامحدود ان کا ذکر رکھا ہے کہ ذکر کرتے کرتے قیامت آ جائے گی، ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا، اس لیے کہ صحابہ، اہل بیت اور انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے، تو قرآن نہ ختم ہونے والی کتاب ہے۔ جس طرح قرآن ختم نہیں ہو سکتا، اسی کے اندر صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہے، وہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بھی اپنے بڑوں کا ذکر کریں گے، ہمیں تو بڑوں نے اچھی باتیں سکھائی ہیں، گالیاں نہیں سکھائیں۔ ہاں جو گالی دے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ گالی گولی اس سے امت کو پاک رکھنا چاہیے۔ تو ادب کا دائرہ یہ ہے کہ ہم جب بڑوں کا نام لیں تو دیکھیں ہمارے بڑوں کے اندر ادب کتنا تھا۔ بھائی میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ ساتھ لے کے جائیں۔ اب بڑوں میں کتنا ادب تھا۔ حضرت تھانوی، ہم جتنے بھی ہم ہیں نا دیوبندی، اس میں جتنی تنظیمیں آ جاتی ہیں، جماعتیں آ جاتی ہیں، اس میں چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، اس میں مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، علماء ہوں، مفتیان اکرام ہوں، بلکہ آپ سارے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، پاکستان ہو یا ہندوستان یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ نام چلتا ہے، حضرت تھانوی کو ساری جماعتیں اپنا بڑا رہبر و رہنما مانتے ہیں۔ جس جماعت، جو ساری جماعتیں مل کر جس شخص کو اپنا بڑا مانیں، ان کے اندر احتیاط اتنی ہے کہ ہم ابو طالب کا نام آئے گا تو ساتھ حضرت لگائیں گے تاکہ ہمارے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ نبی کو کوئی تکلیف ہوگی تو ان پہ کوئی اثر تو نہیں ہوگا۔ ہماری بری باتوں سے نہ صحابہ پہ اثر ہوتا ہے نہ کسی اور پہ اثر ہوتا ہے، اثر ہم پہ ہوگا کہ ہمارے اوپر لعنت برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم صحابہ، اہل بیت یا قرآن یا نماز یا دین کی جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی مذاق کرنے والے بن جائیں۔ نہ پڑھنے والا اور ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ ایک آدمی مسواک اٹھا کر باہر نکالے اور کہے کہ جی یہ کیا ہے، میں نہیں مانتا، یہ فضول چیز ہے، نعوذ باللہ، یہ خام ہو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے، تو نہ مارنے والے کو آپ نہ کافر کہیں گے نہ گناہگار۔ سنت چھوڑنے والا ہے، بڑی بری بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نکال کے کہے میں مانتی نہیں، کیا چیز ہے یہ، لکڑیاں آپ منہ میں مارتے ہیں، تو اسی وقت علماء نے فتویٰ لکھا ہے کہ مسواک کو باہر نکال کر اس کے ساتھ مذاق کرنے والا اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم دین کا مذاق کریں گے تو دین تو اپنی جگہ رہے گا، ہم اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے۔ ہم صحابہ سے مذاق کریں گے، صحابہ تو اپنی جگہ پر ہی رہیں گے، ان کی عظمتیں اسی جگہ پر رہیں گی، ہم اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے۔ ہم اہل بیت کا مذاق کریں گے تو ہم اہل بیت کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے، ہم اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے۔ تو اگر اپنی جگہ پر ہم رہنا چاہتے ہیں تو اپنے مقام کو ہم پہچانتے ہوئے ان لوگوں کی عزت اور توقیر کریں جن کی عزت اور توقیر کا حکم رب نے دیا ہے، اس کے محمد مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ، سارے ذرا بولیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تازگی آ جائے نا، درود سے تازگی آتی ہے، ایک نور آتا ہے، ایک رحمت آتی ہے، خوشبو آتی ہے،
خدا کی رحمتیں آتی، بے پناہ رحمتیں، جس کا یہ نہیں لکھا، یہ جو لوگ، یہ تو حضور نے فرمایا، لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ 10 دفعہ پڑھو تو 10 دفعہ رحمتیں، لیکن قرآن حدیث کے ذخیرے سے پتہ چلتا ہے کہ چند چیزوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ فگر میں نہیں آ سکتا، لاکھ کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، ارب خرب فگروں میں نہیں آ سکتا۔ وہ میرے اور آپ کا قلم ہے جو کروڑ بھی لکھ سکتے ہے، خرب بھی لکھ سکتا ہے، لیکن رب نے فرمایا ملائکۃ یصلون علی النبی، ان اللہ، بے شک اللہ، ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ دیکھو سب کو کہا جا رہا ہے، یہ ممبر پر میں بیٹھوں مجھے نہیں کہا جا رہا ہے، صرف مجھے نہیں کہا جا رہا، سب کو، آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کہتے ہیں میں قرآن میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ میں بھی حضور پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، برکتیں بھیجتا ہوں، مقام محمود ان کا مقام میں نے بنایا ہے، اور لواء الحمد میں نے ان کو جھنڈا دیا ہے، اور ان کی شفاعت سے تمہیں جنت ملے گی، ان پہ میں رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ذرا اپنی زبانوں کو مبارک بنا لو، ذرا پاکیزہ بنا لو، ذرا مطہر بنا لو۔ یا اللہ کس طرح بنائیں؟ میرے نبی پہ درود پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری زبانوں کو، دلوں کو پاک کر دینا خدا کہتے ہیں میرا کام ہے۔ تو کیوں نہ ہم کہیں صلی اللہ علیہ، سارے بولے بھائی صلی اللہ علیہ۔ وہ ذات ہمیں کلمہ دے کے آئی جنہوں نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں وہاں میں نہ پڑھنا، جو دین میں دے کے جا رہا ہوں اس میں کوئی اضافی چیزیں نہ کرنا، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں آدمی منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے، نہ یہ کام نہ کرنا، صاف ستھرا تمہیں دین، خدا کا دین دے کے جا رہا ہوں۔ اور وہ کیا تھا؟ لا الہ، کیا کہا؟ لا الہ۔ اور میں نے کہا نا حضرت ابو طالب کے پاس گئے، وہ دنیا سے جا رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، متفقن علیہ حدیثیں ہیں، یہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ جس پہ لوگ آ کر کلام کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اور میں بڑے سوچ کے بول رہا ہوں ممبر پر، آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا خدا کو لو ڈرو تو مخلوق کو لو شرمو، یہ دو گلم بڑھنے کو لسا سنیے نہیں۔ لوگوں جس لئے بھی منہ میں کوئی گل کڈو تو خدا کو لو ڈرو تو اس دی مخلوق کو لو شرمو، لہٰذا میں خدا کو لو ڈر کے تو اس دی مخلوق کو لو ڈر کے نہ، اس دی مخلوق کو لو شرم کے گلا دا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب، حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور فرمایا چچا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے اس دور میں ہمارا ساتھ دیا جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، چچا جان مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ بغیر کلمے کے مریں گے۔ کم از کم اگر ہمیں اتنی تکلیف بھی ہو جائے کسی مسلمان کے لیے تو میرا خیال ہے ہمیں بھی جنت مل جائے گی۔ دل میں کسی کا اتنا درد لے آئیں، کاش یہ نماز پہ آ جائے، کاش یہ بھی ٹھیک ہو جائے، کاش یہ بھی قرآن پڑھنے والا ہو جائے، کاش یہ بھی خدا اور اس کے رسول کو جاننے والا ہو جائے۔ اگر ہمارے دل سے اتنی آہ نکلے گی کاش میرے مسلمان ٹھیک ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ کاش کہنے پر بھی خدا قیامت کے دن اس کی مغفرت کر دے۔ طرف بڑی عجیب چیز کا نام ہے، بعض دفعہ 6 گھنٹے کی تقریریں وہ کام نہیں کرتی، جو کسی کے اندر سے طرف سے کوئی آواز نکل آتی ہے اس سے جو چیز کام کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے چچا جان تم نے بڑا ساتھ دیا، تم دنیا سے جا رہے ہو، میرے کان میں کلمہ پڑھو، میں قیامت کے دن خدا کے سامنے گواہی دوں گا، میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے چچا جان میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی خدا کے سامنے دوں گا۔ کتنی بڑی بات فرمائی، میں گواہی دوں گا۔ ابو جہل اٹھا، ظالم پاس بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، آ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، عبداللہ بن ابی بھی ہوتے ہیں ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، عبداللہ بن سبا بھی ہوتے ہیں منافقین، آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، نا آپ نے کلمہ نہیں پڑھنا، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے باپ ڈر سے
بتیجے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اب روح نکل رہی تھی تو زبان پر یہ جملہ تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ مرتا ہوں، یعنی میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھے اور آنسو صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے آج میرا بدبخت چچا دنیا سے رخصت ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ دین کی خدمت کی وجہ سے ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سارا جسم آگ میں نہیں جلے گا کہ دین کی خدمت کی تھی۔ اور سوچو لوگو کہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ پورے جسم کو نہیں جلائے گا، ان کو آگ کے جوتے پہنائے، جبکہ وہ بھی سب سے زیادہ تکلیف محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن دین کی برکت دیکھو کہ دین کی خدمت کی وجہ سے جوتے پہنائے جائیں گے، باقی جسم کو نہیں جلایا جائے گا۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی بندہ دین کے ساتھ صحیح معنوں میں مخلص ہو کر اگر کام کرے گا تو خدا کے راستے کا گرد و غبار اس کے لیے آڑے بن جائے گا اور جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ خدا کا راستے کا گرد و غبار اتنی بلند و بالا چیز کا نام، گرد و غبار اتنا بلند ہے تو قرآن کتنا بلند ہے، الفاظ کتنے بلند ہیں، کلمہ کتنا بلند ہوگا۔ لیکن حضور نے فرمایا چچا کہہ دو لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ آپ لا الہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ساری یہ جو منحوس عقیدے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہ منحوس ہے فلاں چیز، یہ عقیدے جو بنائے ہوئے ہیں آپ نے ان پہ تلوار پھیری اور بات کیا کر دی۔ مجھے اس موقع پر کوئی شعر یاد آگے تھے، میں نے لکھے تھے، سنا دیتا ہوں۔ کلید حمد و ثنا، کلید حمد و، کلید کس کو آدم، کنجی، چابی، کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ۔ جب میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا تو موقع مجھے شعر یاد آئے تو میں نے کہا چلو جی لوگ بھی بازوق ہے سنا دوں گا، بازوق لوگوں کو سنانا چاہیے، بے ذوقوں کو کون سناتا ہے۔ کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ، خلاصہ ہائے دعا، خلاصہ ہائے دعا لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی اپنی زبانوں کو ذرا معطر کر لیں، درود سے کر لیا ہے اب کلمے سے بھی کر لیں۔ کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ۔ وہ جس کو بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں چھالا ہے، لفظ بڑا سونے، سمندر میں چھل آتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے، تو ذرا لا الہ الا اللہ کی بھی چھل ذرا آ جائے، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں قائم کی جائیں، فضائل ذکر۔ حضرت شیخ نے پورا باب لکھا ہے فضائل ذکر پر، تو میں ان باتوں کو نہیں مانتا کہ کوئی ذکر کہتا ہے کرو نہ کرو فلاں یہ ان باتوں کو میں سمجھتی کچھ نہیں ہوں۔ مارا چاہ کے پیچھا ہم ذکر کریں گے، بولو بھائی ہم ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، آہستہ بھی لیں گے، اونچے بھی لیں گے۔ کلید حمد و ثنا، اور میں یہ ویسے ہی تھا جوشہ بے نایا مڑ کو لدیسن کہ اچھیاں بھی کرنا چاہیے دے، میں یہ نہ بیٹھے تھا۔ کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ، ذرا چھل نہیں آئی، کلید حمد و ثنا لا خلاصہ ہائے دعا لا، یہ آگے لا الہ الا اللہ آپ کہتے جائیں، میں ترا تو پڑھنا ہے نا، میں پچھلا جملہ پڑھ سا اگلا تسی پڑھ سو، ذرا بولی نہیں مسیح، ذرا شیطان کو نساساں سی انشاءاللہ، شیطانہ دی مات نہیں دہی تریمت مارساں۔ کلید حمد و ثنا لا خلاصہ ہائے دعا لا الہ الا اللہ۔ پہیلیاں ہیں فقیہوں کے دین کی شریں، پہیلیاں ہیں، پہیلیاں ہیں فقیہوں کے دین کی شرحیں، اور کلندروں کی صدا لا الہ الا اللہ، کلندروں کی صدا لا الہ الا اللہ۔ تم کتابیں لکھو، پہلیاں کرو، کہانیاں کرو، یہ تمہاری کہانیاں کرتے رہو، لوگ سنتے رہیں، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے یار ہم لوگوں کا؟ پہیلیاں ہیں فقیہوں کے
دین کی شرحیں اور کلندروں کی ہے صدا لا الہ الا اللہ لا الہ، بڑا آپ کو اللہ اجر دے گا. کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ. اور حیات و موت کو آسان کر لیا میں نے، حیات و موت کو آسان کر لیا میں نے، بنا کے رہنما بنا کے رہنما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حیات و موت کو آسان کر دیا میں نے، بنا کے رہنما، ہمارا کوئی بھی رہنما نہیں ہے، بنا کے رہنما لا الہ الا اللہ. ذرا پڑھ لے نا. نثار سید کونین پر میرے ماں باپ، کہو بے شک. حضور کی ذات پر میرے ماں باپ بھی اور ہم سب بھی قربان، کہو بے شک. ہے یا نہیں ہے بھائی عقیدہ؟ نثار سید کونین پر میرے ماں باپ، سبق دیا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ لا. نظر پڑی جو کہیں بارگاہ سلطانی، دماغ و دل نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ. خلاصہ ہے دعا لا الہ. ڈرا رہے ہیں مجھ کو، ڈرا رہے ہیں مجھے سرکشوں کے ہنگامے. یہ گل نہ کرو جی مارے گے سو، ایک کم نہ کرو جی نقصان ہو کسی. ڈرا رہے ہیں مجھے سرکشوں کے ہنگامے. آپ سب کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں. ڈرا رہے ہیں مجھے سرکشوں کے ہنگامے، مگر میری ہے نوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس چمن میں غریب الدیار ہوں شورش، میری دعائے رسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو پیغمبر ہمیں سبق دینے کے لیے آئے، لوگوں لا الہ الا اللہ. اگر اس عقیدے پہ تم مضبوط ہو جاؤ گے تو دنیا کا کوئی فساد، کوئی سرکش انسان، کوئی جابر اور فاسق تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اگر تمہارا عقیدہ لا الہ الا اللہ پہ آ جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا.